بات یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں میں آ رہی ہوں میں دیکھیں میں نہ آپ کی بات پہ بولی ایک مہذب طریقے سے میں نے سنا، لیکن ہمیں مہذب طریقے سے سننے کی عادت ہے، ان کو مہذب طریقے سے سننے کی عادت نہیں ہے. جی میڈم. اور اسپیکر صاحب میرا آپ سے بھی ڈپٹی اسپیکر صاحب ایک گلہ ہے، ہم کسی کے خاندان کی بات کریں تو وہ ذاتیات ہیں، ہمارا خاندان ہم اون کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کے حصے میں حکمرانی آتی ہے وہ خاندان اللہ تعالیٰ کے چوزن سور ہوتے ہیں، اور ہم اس کو قبول بھی کرتے ہیں اور فخر سے اس کا احساس بھی ہے اور اس کی ذمہ داری کو نبھاتے بھی ہیں. اگر آپ نے کسی کے خاندان کی بات سنیں نا، کدھر کدھر بکھرے ہوئے ہیں، سینئر منسٹر کی بات سنیں نا. اور میں نہیں چاہتی تھی اسپیکر صاحب، میں نہیں چاہتی تھی کہ میں یہ بات کروں، لیکن آپ کو ان کی گفتگو کو بھی، اس گری ہوئی گفتگو کو بھی ایکسپنج کرنا چاہیے. لیکن اگر یہ سوال کرتے ہیں تو یہ جواب بھی سنیں گے. جی بالکل. دوسری بات اسپیکر صاحب، انوائرمنٹ کے سوال میں انہوں نے خاندان کی بات کی تھی، اور اسپیکر صاحب مجھے افسوس ہے آپ کٹ موشن دیں لیکن آپ انوائرمنٹ اور کلائمیٹ چینج جن پہ انہوں نے 1 گھنٹہ گفتگو دی ہے اس پہ کٹ موشن دے رہے ہیں. مطلب آپ خود سوچیں، انہوں نے بات کی انوائرمنٹ اور کلائمیٹ چینج کی. اسپیکر صاحب انوائرمنٹ اور کلائمیٹ چینج پہ چیف منسٹر پنجاب بزدار صاحب کا ویژن تھا ماحولیات، ہمارا ویژن ہے ماحولیات. اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب نے گورنمنٹ میں آئی، سب سے پہلی میٹنگ اور سب سے پہلا پلان انہوں نے کلین ایئر پنجاب کا دیا، اسموگ میٹیگیشن کا دیا، کلائمیٹ چینج کا ویژن دیا. اور جس طرح کا محکمہ ان کے 4.5 سال کی نالائکی کی وجہ سے ہم نے انہیرٹ کیا، وہاں موٹر بائکس تھیں 6، ٹائر پنچر تھے اور دھول سے اٹے ہوئے تھے. انوائرمنٹل پروٹیکشن فورس جس کا نام تھا، جو گاڑیاں تھیں، جو اہلکار جاتے تھے اور جس طرح کی گاڑیوں میں جاتے تھے جو ٹائر پنچر ہر کلومیٹر کے بعد ہوتا تھا، اور وہاں جا کے ان کو فائن کرنے کی بجائے بیچاروں کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہوتے تھے، میں ان کو نہیں اس کا قصوروار ٹھہراتی، جیب میں پیسے لے کر واپس آتے تھے. اسپیکر صاحب جو رپورٹ کارڈ یا بھی کلائمیٹ چینج کا دے رہے تھے وہ بزدار صاحب کی حکومت کا دے رہے تھے. پنجاب کا سٹور کارڈ میں بھی آپ کو دوں گی، اور میں ایک فیکٹ اور فگر جو دوں گی آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں، آپ بطور ڈپٹی اسپیکر اس کے اوپر کسی قسم کی سوال اٹھا سکتے ہیں اور میں اس کا جواب اور ایویڈنس بیسڈ انفارمیشن دوں گی. انوائرمنٹل پروٹیکشن فورس پنجاب کا کلین ایئر پنجاب پروگرام، چیف منسٹر پنجاب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا آج الحمدللہ 1000 سے زائد انوائرمنٹل پروٹیکشن فورس دنیا کی بہترین اور جدید ترین ٹیکنالوجی کے ساتھ 6 ملٹی سیکٹورل سیکشنز میں کلائمیٹ اسکواڈ اور کلائمیٹ واچ کی طرح کام کر رہے ہیں. پنجاب کلائمیٹ واچ ٹیکنالوجی بیسڈ، ڈیٹا ڈریون، تمام باڈی کیمز، اے آئی کیمراز، تھرمل کیمراز، تمام اکوپمنٹس اور وہیکلز اے آئی ڈرون کیمراز اکوپڈ، اور اہلکار تمام ٹیکنالوجی اکوپڈ، اپنے سیکٹورل سکواڈز کے ساتھ، اپنی ٹیکنالوجی کے ساتھ، اپنے وہیکلز کے ساتھ تمام سیکٹرز کے اندر اس وقت کام کر رہے ہیں اور پنجاب کی پوری ڈویژنز اور ڈسٹرکٹس میں کام کر رہے ہیں. اسپیکر صاحب صرف بہت اچھی بات کی انہوں نے، جو انڈسٹری ہے، میں صرف آپ کو انڈسٹری کی، انہوں نے کمپلائنس کی بات کی. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک بھی فیکٹ درست نہیں تھا، ایک بھی فیکٹ درست نہیں تھا. میں سنتی رہی، میں نے کہا کوئی ایک فگر تو پڑا ہوگا جس کا یہاں دہرائیں گے، جس کو اور شاباش دیں گے موجودہ حکومت کو، لیکن کسی قسم کا کوئی فیکٹ درست نہیں تھا. اگر میں خالی برک کلز کی بات کروں تو اس وقت تک پورے پنجاب میں 7981 برک کلز میپ ہو چکے ہیں اور کیو آر کوڈڈ ہیں، اور پنجاب کلائمیٹ واچ میں ان کی لائیو لوکیشن کے ساتھ ان کی پوری مانیٹرنگ ہو رہی ہے گرین بلڈنگ کے اندر. جو بھٹے کالے دھوئیں دیتے تھے، جو بھی انہوں نے سکور کارڈ دیا، اس کی صبح ہر روز پنجاب کلائمیٹ واچ کے اندر ہم ویڈیو ریلیز کرتے ہیں اس کے سفید دھوئیں کی، ان تمام بھٹوں کی جو کیو آر کوڈڈ ہے. اور اسپیکر صاحب انہوں نے بات کی انڈسٹریل کمپلائنس کی. 13,560 انڈسٹریل یونٹس
انوائرمنٹل کنٹرول سسٹم کے ساتھ چمنیز کے اوپر کیمراز لگ کے پنجاب کلائمیٹ واچ کے اندر ان کی لائیو مانیٹرنگ ہوتی ہے. پوری ٹیکنالوجی ڈیٹا ڈریون آرکائیونگ میپنگ اور اس کی مانیٹرنگ اینڈ سرویلنس ڈرون کیمراز کے ساتھ ہوتی ہے, اور وہ تمام لائیو لوکیشنز کے ساتھ, جیسے سیف سٹی کے اندر تمام کیمرز لائیو لوکیشن کے ساتھ ہوتے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کی یہ ہدایت تھی کہ تمام انڈسٹریل یونٹس جو ہیں جو چمنیوں سے کالا دھواں دیتے ہیں اس کے اوپر انوائرمنٹل کنٹرول سسٹمز لگائے جائیں. اسپیکر صاحب, پائرولسس پلانٹس جو سب سے زیادہ کاربن بلیک امیشن میتھین جس کو کہتے ہیں, پورے پنجاب کے اندر کوئی نظام موجود نہیں تھا. ہم نے 10,000 سے زیادہ ریزیڈینشل ایریاز کے اندر پائرولسس پلانٹس اور فیٹ میلٹنگ یونٹس کو ڈیمولش کیا, ان کو ایس او پی دیے, اور انوائرمنٹل فورس اور انوائرمنٹل کنٹرول سسٹمز کے ساتھ اس کی نگرانی اس وقت جاری ہے. ان سے یہ پوچھیں یہ بھٹے کیوں چلنے دیے انہوں نے کالے دھوؤں کے ساتھ, یہ فیٹ میلٹنگ یونٹس انہوں نے کیوں بننے دیے, یہ فیٹ میلٹنگ یونٹس اور پائرولسس پلانٹ کیوں چلنے دیے کالے دھوؤں کے ساتھ جو دمے کی آج بیماری یاد کرا رہے تھے. اب الحمدللہ ان تمام اور جتنی پریونٹیو, یہ ہیلتھ منسٹر پرائمری ہیلتھ منسٹر یہاں موجود ہیں اس وقت, 60,000 ہیلتھ انسپیکٹریٹس اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں پنجاب کا پہلی دفعہ ہیلتھ ڈیٹا اکٹھا کر کے ان تمام بیماریوں کے اوپر ڈیٹا اکٹھا کریں, اور اس کی پریونٹیو جو پوری اسٹریٹجی ہے وہ اس وقت امپلیمنٹیشن میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی. ہمیں پتہ ہے پنجاب میں کون کون سی بیماری تھی, اس بیماری کو ہم نے نکالا ہے. جو بیماری معلق تھا نا پنجاب, وہ بیماری اب الحمدللہ پنجاب میں نہیں ہے. ہم نے صفایا کیا اس بیماری کا بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. پھر اسپیکر صاحب, ایمیشن کنٹرول سسٹم کی انہوں نے بات کی کہ کمیونیکیشن سسٹم کلائمیٹ کا بنایا جائے, اور میں ایک اور بھی بات کراؤں, یہ ابھی انہوں نے رپورٹ پڑھی کہ ہم نے تمام ممبران نے اپنی سفارشات دی تھیں, پڑھ تو لیں, ان کی سفارشات سے پہلے وہ کام امپلیمنٹ ہو رہا ہے. تو ایمیشن کنٹرول سسٹم, ای کمپلائنس سسٹم اور انڈسٹریل زوننگ سسٹم جو پنجاب کمیونیکیشن سسٹم ہے کلائمیٹ چینج کا, وہ اس وقت امپلیمنٹڈ ہے اور اس وقت اپنا کام کر رہا ہے. پنجاب کا پہلا AQI پنجاب, ڈاؤن لوڈ کریں وہ ایپ, ابھی ڈاؤن لوڈ کریں. جتنی باتیں میں نے کی ہیں وہ پنجاب AQI پنجاب کے نام سے ایپ ہے. ایپل سٹور پہ جائیں, گوگل سٹور پہ جائیں, آپ کو وہ ایپ ملے گی, اور آپ کو وزیر اعلیٰ پنجاب کا ماحولیات کا بجٹ اور ماحولیات کی امپلیمنٹیشن اور ماحولیات کے پروجیکٹس آپ کو نظر آئیں گے. اس کے بعد اسپیکر صاحب ٹرانسپورٹ کی بات کی کہ امیشن ہوتی ہے وہیکلز میں سے. اچھا تو کیوں نہیں الیکٹرک بسیں لے کر آئے, کیوں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز ہی 2,000 سے زیادہ الیکٹرک بسیں لے کر آتی ہے, یہ لوگ کیوں نہیں لے کر آئے, یہ لوگ کیوں نہیں ای بائکس لے کر آئے, یہ لوگ کیوں نہیں ای ٹیکسی لے کر آئے, کیوں نہیں لے کر آئے. آج الحمدللہ اس بجٹ میں تمام ای وی وہیکلز کے اوپر 99% ٹوکن فی بھی معاف کی گئی ہے اور رجسٹریشن فی بھی معاف کی. اور پہلی دفعہ جو گاڑیاں ہیں امیشن کنٹرول سرٹیفکیٹ 5 لاکھ سے زائد اس وقت تک سرٹیفکیشن مکمل ہو چکی ہے, پہلی دفعہ پنجاب کے اندر. اور آج الحمدللہ سیف سٹی کے تمام تھرمل کیمراز, انوائرمنٹل پروٹیکشن فورس کے تمام تھرمل کیمراز جو ہیں وہ آپ کی وہیکل کے اندر سے, آپ کی گاڑی, آپ کے موٹر بائک, آپ کے رکشے, آپ کے 2 ویلر, آپ کے 3 ویلر, آپ کی بسز, اس میں سے نکلتے ہوئے دھوئیں کو مانیٹر کرتے ہیں. اس کے بعد اسپیکر صاحب انہوں نے بات کی ایگریکلچر کی. یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جس وقت ہماری حکومت آئی تو صرف 300 سپر سیڈر موجود تھے, اور سپر سیڈر کی میں بات بالخصوص اس لیے کر رہی ہوں, میں ای میکنائزیشن کے بھی ایگریکلچر کی بات نہیں کر رہی, میں سپر سیڈر کی اس لیے بات کر رہی ہوں کہ اسٹبل برننگ ایک کنٹریبیوٹر تھا جو کہ اسموگ میں آیا. ہم نے جو اسموگ میٹیگیشن پلان چیف منسٹر نے بنایا وہ ملٹی سیکٹورل ہے, اور مجھے معلوم ہے کہ 2 مہینے کے لیے اسموگ نہیں ہوتی, تو پھر خالی 2 مہینے یہ لوگ کام کیوں کرتے تھے. ہم 12 مہینے اسموگ کے اوپر وزیر اعلیٰ پنجاب کی قیادت میں کام کرتے.
क्यों सिर्फ 2 महीने स्कूल बंद कर दो, रेस्टोरेंट बंद कर दो, जोन्स बना दो, बंद कर दो, खत्म, मुंजमिद कर दो सब कुछ? क्यों नहीं इन्होंने स्मॉग मिटिगेशन के ऊपर काम किया? क्यों? सोए रहते थे। वो 100 दिन का ऐड था पीटीआई का, उस वक्त मैं फेडरल मिनिस्टर इंफॉर्मेशन होती थी। मैंने कहा पता नहीं क्या दिखाएंगे, 100 दिन में क्या काम किया। पूरा पेज न्यूज़पेपर का 100 दिन के बाद लिखा पता क्या था? हम मसरूफ थे। ये तब भी इन्हीं कामों में मसरूफ थे जिस कामों में ये आज मसरूफ है। मेरे पास सिर्फ झूठ बोलना है। 100 दिन बाद हम मसरूफ थे। 4.5 साल रहकर गए। सवाल हमसे पूछते हैं कि 2 साल क्या किया, तो इनको ये अब मैं आपको बता रही हूं कि 2 साल हमने क्या किया। तो जो स्टबल बर्निंग की मैं बात कर रही हूं, 300 सुपर सीडर मौजूद थे। आज अल्लाह ताला का फजल है कि जिस वक्त स्टबल बर्निंग का सीजन आया तो 8000 सुपर सीडर पंजाब के खेतों में फार्मर्स इस्तेमाल कर रहे थे, जिसके ऊपर 65% सब्सिडी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब दे रही और बाकी फार्मर्स दे रहे हैं। और जिसकी वजह से 65% स्पाको का डेटा है कि स्टबल बर्निंग कम हुई है पंजाब के अंदर। सबसे बदतरीन स्मॉग इनके दौर के अंदर थी, बदतरीन स्मॉग और एयर क्वालिटी। आज तमाम इंटरनेशनल जरीदे, बांग्लादेश, यहां ये मैं यूरोप में भी आती हूं, मेरा तुसी बनाया है ऐसे यूरोप का जवाब भी देवांगे। स्पीकर साहब, तमाम इस वक्त तक स्टबल बर्निंग जहां जहां रेड जोन्स हैं स्टबल बर्निंग के, उसकी मैपिंग मुकम्मल हो चुकी है। चीफ मिनिस्टर पंजाब ने 20,000 सुपर सीडर का एहदाफ दिया है और उसके साथ बेलर्स, उसके साथ मल्चर्स, उसका ई मैकेनाइजेशन का प्रोग्राम, जो इस साल इंशाल्लाह हम स्टबल को ना सिर्फ बेलर्स में कन्वर्ट करके बल्कि उनको इंडस्ट्री के लिए, फ्यूल के लिए इस्तेमाल कराएंगे और पूरी इकोनॉमी को उसके साथ जोड़ेंगे। फिर पहली दफा स्पीकर साहब, पहली दफा फ्यूल क्वालिटी की टेस्टिंग पंजाब में शुरू हुई, पहली दफा। और ये तमाम ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फोर्स की कानून साजी की गई, उसके रूल्स को बदला गया क्योंकि हमारा मैंडेट नहीं था। हमने उसको रूल्स को बदलकर उसके अंदर फ्यूल टेस्टिंग को इंक्लूड किया और इस पूरे साल में ये अब पेट्रोल पंप्स के ऊपर ये फ्यूल टेस्टिंग जो है वो जारी है। इसी तरह स्पीकर साहब, जो फ्यूल क्वालिटी कंप्लायंस के एसओपीज हैं, पहली दफा उनको इंट्रोड्यूस किया गया क्योंकि जब इमिशन होती है, पुरानी गाड़ी जाती है तो फ्यूल उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसकी क्वालिटी जो होती है। इसलिए ये पूरा निजाम जो था वो मौजूद नहीं था। और अभी मेरे फाजिल मेंबर ने कहा कि लेबोरेटरीज नहीं, इनको मैं ये बताना चाहती हूं कि स्टेट ऑफ द आर्ट 11 लेबोरेटरीज सेक्टोरल इस वक्त ग्रीन बिल्डिंग में मौजूद हैं और पंजाब क्लाइमेट वॉच के साथ काम कर। फिर स्पीकर साहब, इन्होंने कहा, मैंने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फोर्स की बात कर ली और ये सारी फैक्ट शीट मैं आपके पास हर मेंबर के लिए टेबल पर डेटा के साथ, बजट के साथ छोड़ के जाऊंगी आज, कि ताकि जो इंफॉर्मेशन है वो पूरी तरह से मेंबर्स को, शायद इंफॉर्मेशन का फुकदान हो सकता है, लेकिन उसको फिल करने के लिए मैं ये सारा कुछ यहां छोड़ के जाऊंगी। ई मैकेनाइजेशन का प्रोग्राम 30 बिलियन का फार्मर्स के लिए, जो कि कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए, एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। यहाँ एग्रीकल्चर मिनिस्टर आशिक किरमानी साहब बैठे हैं, ये जब अपनी बात करेंगे उसके अंदर देंगे, लेकिन क्योंकि स्मोक की बात हो रही है और क्वालिटी एनवायरनमेंट की, तो उसके अंदर 30 बिलियन का प्रोग्राम है सिर्फ ई मैकेनाइजेशन का पंजाब के किसानों के लिए। और ये पहली दफा जो सुपर सीडर, मैं आपको सिर्फ ये बात कर रही हूं कि प्रोडक्शन कैपेबिलिटी मौजूद नहीं थी। मैं शाबाश देती हूं एग्रीकल्चर मिनिस्टर को भी और एग्रीकल्चर सेक्रेटरी को भी और इनके पूरे महकमे को कि इन्होंने ना सिर्फ इस सुपर सीडर की प्रोडक्शन को बढ़वाया बल्कि स्टबल सीजन से पहले अपने एक्सटेंशन ऑफिस को इस्तेमाल करते हुए तमाम फार्मर्स को ऑन बोर्ड लिया ताकि वो इसको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें और इसकी अफादियत, चाहे वो फ्यूल कंजम्पशन हो, चाहे वो डीजल कंजम्पशन हो और चाहे वो इसकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉप हो, उसको इन लोगों ने हर फार्मर तक पहुंचाया। इसके बाद स्पीकर साहब, इन्होंने बात की फॉरेस्ट की। अभी मेंबर ने कहा कि बिलियन ट्री सुनामी, उससे बड़ा फ्रॉड मैं रिकॉर्ड के ऊपर कह रही हूं क्योंकि थोड़ा सा मैं सब्जेक्ट को जानती हूं, इसलिए पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। वो बिलियन ट्री सुनामी जो था, वो बिलियन ट्री सुनामी जो था वो बिलियन झूठों में कन्वर्ट हुआ।
اور میں اس کا کیسے آپ کو بات بتا رہی ہوں, ابھی لیا کی بات کی, وہ کدھر گئے بلین ٹری سونامی؟ 2 سال میں سلیمانی ٹوپی پہن لی, نہ کسی کو نظر آتے ہیں, اپنے ہی ڈسٹرکٹس کی بات اٹھ کے کہتے ہیں کہ فارسٹ نہیں ہے. تو کدھر گیا بلین ٹری سونامی؟ کوئی ایک پیچ ہی دکھا دیں, کوئی 10 ایکڑ کا, کوئی 20 ایکڑ کا, کوئی 1000 ایکڑ کا, کوئی 100 ایکڑ کا پیچ دکھا دیں جو بلین ٹری سونامی میں لگا, اور اگر لگا ہے تو کدھر گیا؟ اس وقت اسپیکر صاحب 100% جیو ٹیگنگ کے ساتھ GIS میپ, اسٹیٹ آف دی آرٹ لیبورٹری, یہ جا کے خود دیکھیں, اپنے ڈسٹرکٹس کا نام ڈالیں, اس کی ایکڑیج کی فارسٹ پلانٹیشن ڈالیں اور اس کو مانیٹر کریں اپنی ایپس کے اوپر, اپنے فونز کے اوپر. اور اس کے بعد ہم نے نہیں کہا کہ ہم نے بلین ٹری سونامی لگانے, ہم نے یہ انڈر ٹیکنگ دی ہے فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں کہ انشاءاللہ جب ہمارا ٹینیور مکمل ہوگا تو ہم فارسٹ کور کو بڑھا کر جائیں گے. اور فارسٹ کور کو بڑھانے کا مطلب ہے نہ صرف پلانٹیشن, ان کی سائنٹیفک جیو ٹیگنگ, ان کی مانیٹرنگ اور ان کی مینٹیننس اور سسٹینیبلٹی کی میں بات کرتی ہوں کہ جو درخت لگایا ہے وہ درخت اپنی پوری جو لائف سپین, جو اس کا شروع کا لائف سپین ہوتا ہے, اس کو وہ وithstand کرے, اور اس کے بعد وہ GIS میپ کے ساتھ مانیٹرڈ اور اس کی سرویلنس کے ساتھ موجود ہے with GIS لیب. اگر میں آج یہاں کچھ بول کے جا رہی ہوں تو یہ جا کے اس GIS لیب میں دیکھ کے آ سکتے ہیں, اپنی اپنی کانسٹیچوئنسی, اپنے اپنے فارسٹ وائز, اپنے اپنی ایکریج وائز وہ یہ دیکھ سکتے ہیں. اور لیا کا میں ضرور جواب دینا چاہتی ہوں. لیا کے اندر جو اس وقت تک اسٹیٹ لینڈ ہے, ہم نے خالی لیا میں انہوں نے اسٹیٹ لینڈ کی بات کی اور رینج لینڈ لیا کی بات کی. تو رینج لینڈ لیا تو موسٹلی ڈیزرٹڈ ایریا ہے, اور جو اس وقت مظفر گڑھ میں 1 لاکھ ایکڑ کا فارسٹ موجود ہے جو اسٹیٹ لینڈ پہ ہے. لیا میں 1.5 لاکھ ایکڑ کا موجود, میں صرف ممبر کی انفارمیشن کے لیے 1.5 لاکھ کا موجود ہے. اور ہم اس وقت تک جو فارسٹ کور ہے اس کی جیسے میں نے بات کی کہ 10,000 ایکڑیج کی میں بات کر رہی ہوں. اور جو رینج لینڈ کے علاوہ ہم نے ووڈ لاٹس, پرائیویٹ ووڈ لاٹس کے اوپر پلانٹیشن کی ہے پہلی دفعہ لیا کے اندر. جو لوگوں کے اپنے فارم لینڈز, جو لوگوں کے اپنے ووڈ لاٹس تھے, اس کی اسکیم وزیر اعلیٰ پنجاب لے کر آئی. اور نہ صرف اسٹیٹ لینڈ کے اوپر بلکہ ہم نے فارسٹ لینڈ, اسٹیٹ لینڈ, رینج لینڈ کا جو پیچی ایریا ہے جس کے اوپر فارسٹیشن ہو سکتی ہے جس ایریا کے اندر, کیونکہ وہاں واٹر چینلز اور واٹر ریسورسز نہیں ہوتے, تو اس کی جگہ ہم متبادل جو فارسٹیشن کر رہے ہیں. اور ووڈ لاٹس کی ہماری الگ اسکیم ہے جو پرائیویٹ فارم لینڈز کے اوپر فارسٹیشن ہو رہی ہے. اور یہ تمام چیزیں سائنٹیفک, وہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں گے تو ان کو بھی آسانی ہو جائے گی, اس ایوان کا بھی ٹائم بچے گا اور تھوڑا سا ان کی انفارمیشن میں اضافہ بھی ہوگا. پھر اسپیکر صاحب فارسٹ کی بات کی ان جنرل, ڈیجیٹل فارسٹ ریسورس مانیٹرنگ, AI ارلی مانیٹرنگ سسٹم جو کہ جرمنی کی ٹیکنالوجی ہے کہ وہ AI سسٹم انسٹال کیا گیا ہے کہ فارسٹ میں آگ لگنے سے پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے about 20-25 منٹس پہلے کہ یہاں آگ لگنے لگی ہے, بیکاز اس کے ایٹماسفیئرک کنڈیشنز ایسے ہو جاتے ہیں. تو وہ اس کو بچانے کے لیے ٹیکنالوجی پہلی دفعہ پاکستان میں لائی گئی ہے. ڈرون اینڈ سینسر فلیٹس کو متعارف کرایا گیا پروٹیکٹڈ ایریا اور فارسٹ لینڈز کے اوپر کہ اگر کوئی چوری ہو رہی ہو, ووڈ کٹنگ ہو رہی ہو, تو وہ AI ڈریون سینسرز کے ذریعے ہماری GIS لیب کے اندر الرٹ آ جاتا ہے اور اس کو فوری طور پر روکا جا سکتا ہے اور مانیٹر کیا جا سکتا ہے. فارسٹ فائر میٹیگیشنز کہ جو سب سے بڑا پروگرام ہے پنجاب کا. اسی طرح اربن اینڈ پیری اربن فارسٹ پالیسی پہلی دفعہ متعارف کرائی گئی ہے جس میں یہی جو میں نے آپ کو بات کہی کہ ایکریج کے اوپر پلانٹیشن کو متعارف کرایا گیا ہے. ہم نمبر آف ٹریز سے نہیں, کیونکہ اگر وہ ٹری لگ کے اس کے بعد وہ گم گیا ہے, غائب بھی تو ہو جاتے ہیں نا ٹریز, وہ جو لگے, تو اب ہم ٹریز کو گمنے نہیں دیں گے اسپیکر صاحب. اب لگے ہوئے درخت جس پہ حکومت کا پیسہ لگتا ہے وہ ہم سیاسی سلوگنری کے لیے استعمال نہیں کریں گے, وہ اب ہر درخت GIS لیب کے اندر مانیٹر اور ٹیگڈ ہے. اسی طرح اسپیکر صاحب 24/7 کمپلائنس ہے. میں ابھی بھی یہ نہیں کہہ رہی کہ درختوں کی چوری نہیں ہو رہی, میں بالکل یہ بات نہیں کر رہی, لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پنجاب کی پہلی 600 اہلکاروں کے اوپر فارسٹ فورس میرٹ کے اوپر بھرتی ہو چکی ہے
اور وہ تمام فارسٹ جو ہے اس کی مانیٹرنگ کرے گی. اسی طرح پنجاب کی پہلی وائلڈ لائف فورس جو ہے وہ بھرتی ہو چکی ہے اور پنجاب کے پہلے وائلڈ لائف موبائل ہاسپٹل جو ہے وہ اس نے اپنا کام شروع کر دیا ہے. اسی طرح فارسٹ پروٹیکشن میں نے پہلے بات کی، اس کی ہو چکی ہے، اور جتنی ایپلیکیشنز ہیں ان کو پہلی دفعہ آن لائن کر دیا گیا ہے تاکہ کسی بھی اہلکار یا کسی بھی افسر اس میں ہیومن انٹرفیس نہ ہو سکے اور اس ایپلیکیشن کے اوپر فوری طور پر کام ہوتا ہے. اسی طرح وائلڈ لائف پہ انہوں نے بھی بات نہیں کی، لیکن وائلڈ لائف اینڈ بایو ڈائیورسٹی کے اوپر جیسے میں نے پہلے کہا کہ انفورسمنٹ اگینسٹ آفیسرز ود ان دا ڈپارٹمنٹ اینڈ اوفینسز، اس کا پورا قانون پہلی دفعہ چینج کرایا گیا ہے. کومنگ اینڈ ریسکیو آپریشنز جاری ہیں، وائلڈ لائف فورس جاری ہے. پنجاب کے اندر پہلی دفعہ سفاریز اور وائلڈ لائف جو پروٹیکٹڈ ایریاز ہیں ان کے اندر ایکو ٹورزم کو متعارف کرایا گیا ہے تاکہ وہاں کی نہ صرف بایو ڈائیورسٹی پرزرو ہو، کنزرو ہو، بلکہ سسٹینیبلی وہ پروٹیکٹ کی جا سکے. میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا 2 منٹ کے لیے اسپیکر صاحب، اسپیکر صاحب میں آپ سے ریکویسٹ یہ کروں گا کہ ایک چیز بزنس ایڈوائزری میں ہماری یہ آپس میں کمٹمنٹ تھی کہ ہم کسی کے لیڈر کے بارے میں بات نہیں کریں گے. انہوں نے شروعات کی ہے، میں آپ سے یہ کہوں گا کہ ان میں سے جن لوگوں نے یہ شروعات کی ہے ان کے خلاف کارروائی کی جائے. ان کو اسمبلی سے آپ جو ہے ان کو سسپینڈ کریں اس اسمبلی سے. جب انہوں نے خود کہا تھا کہ ہم ایسی کوئی بات نہیں کریں گے، اگر یہ ایسی بات کریں گے تو ہم ایسے نعرے نہیں لگانا چاہتے، ہم ان کی طرح کے ٹھکیا لوگ نہیں ہیں، مگر انہوں نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم بھی یہ نعرے لگائیں. تو میری آپ سے گزارش ہے ان کے جن لوگوں نے یہ سٹارٹ کیے ان کے خلاف آپ جو ہے کارروائی کریں اور انہیں اسمبلی سے جو ہے سسپینڈ کیا جائے اس طرح، تاکہ اگلے جو 2-4 دن رہ گئے وہ اچھے طریقے سے اس اسمبلی کا ماحول چل سکے. بہت شکریہ. جی میاں صاحب، اس کی ہم ویڈیو نکلواتے ہیں، دیکھتے ہیں کس نے پہل کی ہے. ڈپٹی اسپیکر صاحب جی سینئر منسٹر صاحبہ، دیکھیں ڈپٹی اسپیکر صاحب، ہم نے 1 گھنٹہ 18 منٹ ان کی بات سنی. 18 ان کو اسی طرح تقریباً 10 لوگوں نے بات کی ہے، ان کی کوئی نعرہ نہیں لگا. مہذب طریقے سے ان کی بات سنی، جھوٹی بات سنی، چلو کوئی بات نہیں. لیکن اسپیکر صاحب ابھی 26 منٹ ہوئے مجھے بولتے ہیں انہی کے سوالوں سے جواب دے رہی ہوں. اسپیکر صاحب کوئی سیاسی بات کی ہو میں نے؟ نو کلاس ٹاک. عجیب بات ہے. فیصلہ آباد میں انہوں نے انڈسٹری میں امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتی بھائی کو. اسپیکر صاحب فیصلہ آباد میں انہوں نے انڈسٹریل یونٹس کی بات کی کہ جی پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے نواز شریف صاحب جب چیف منسٹر تھے تو ایپٹما کے ساتھ بیٹھ کے، پھر وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب نے، پھر 4.5 سال انہوں نے انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کے NOCs کے خلاف انڈسٹریل یونٹس کو اور کنسٹرکشن یونٹس کو NOCs دیے کہ اگر 30 دن میں آپ کو NOC نہ ملے تو آپ کا NOC اپروو. ٹھیک اسپیکر صاحب، فیصلہ آباد کے اندر اس وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ایپٹما کے ساتھ، چیمبر کے ساتھ اور وہاں کے انڈسٹریل یونٹس تقریباً بنتے ہیں 189 یونٹس بنتے ہیں ٹوٹل. اس میں سے 111 یونٹس کے ساتھ اگریمنٹ ہو گیا ہے اور وہ اگلے 1.5 سے 2 سال میں شہر کے اندر سے باہر جہاں پنجاب گورنمنٹ ان کو ٹینری زون بنا ہوا ہے اور وہاں جگہ دے رہی ہے وہ موو آؤٹ ہو جائیں گے اسپیکر صاحب. اور یہ انڈسٹری کے ساتھ MOU بھی سائن ہو چکے ہیں، ٹائم لائن بھی اگری ہو چکی ہے اور پورے کنسلٹیٹو پروسیس کے ساتھ یہ پورا نظام بنایا گیا ہے. اسپیکر صاحب انہوں نے بات کی وہیکل اور ای وہیکلز اور ای موبلٹی کے اوپر کلائمیٹ چینج کے اندر. تو وزیر اعلیٰ پنجاب کا جو ای موبلٹی پروگرام ہے جس میں EV بسز ہیں، پہلی دفعہ پنجاب کلین ایئر پروگرام ہے جس کے اندر 2 ویلرز اور 3 ویلرز کی ریپلیسمنٹ اور بائی بیک پالیسی کے ساتھ ہم انشاءاللہ اس سال جو اسکیم ہے اس کو رکھی گئی ہے تاکہ ہم 2010 سے پہلے جو موٹر بائکس تھے اور رکشا اس کے اوپر 0 ٹالرنس ہے اور ہم نہ صرف وہ ان سے لے لیں گے بیکاز ہمیں پتا ہے کہ یہ غریب کی سواری ہے تو اس کے اوپر کمپلیٹ بائی بیک پالیسی اور سبسڈی پروگرام کو چیف منسٹر پنجاب نے متعارف کرایا ہے. اور جو چیف منسٹر پنجاب کی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جو 2000 بسز کا منصوبہ ہے اس کے اندر
پہلی دفعہ ساؤتھ پنجاب کی تمام ڈسٹرکٹس جو کہ اس پورے جو ای موبلٹی کا آغاز ہے پروگرام کا وہ ساؤتھ پنجاب سے وزیر اعلیٰ پنجاب نے کیا, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ میرے نہ ذہن میں, نہ میرے دل میں, اور نہ میرے صوبے میں, اور نہ میرے کسی پروجیکٹ میں ساؤتھ پنجاب کی کوئی نہ لکیر ہے, نہ کوئی تفریق ہے, میرے لیے پورا پنجاب برابر ہے. اور اس میں جو خالی 345 بسیں ہیں وہ پوری جو ڈسٹرکٹس ہیں جس میں خانیوال, ملتان, بہاولپور, وہاڑی, رحیم یار خان, ڈی جی خان, راجن پور, لودھرا, بہاول نگر, مظفر گڑھ اور لیا, اس وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہاں گرین بسز چل رہی ہیں. اور ملتان میں نے بول دیا ہے تقریباً 100 بسیں چل رہی ہیں, اور فاضل ممبر اس کا ذکر بھی کر چکے ہیں اپنی سپیچ میں. اچھا اسپیکر صاحب, دوسری بات کہ جو کلائمیٹ چینج اور انوائرمنٹ ہے, میں آپ سے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ یہ وہ سیکٹر یا وہ سکیمز ہیں یا وہ ویژن ہے جس پہ کسی قسم کی سیاسی پوائنٹ سکورنگ جو ہے وہ بالکل نہیں ہونی چاہیے. یہ میں پہلی دفعہ جب اسموگ کے اوپر یہاں بریفنگ دینے آئی تھی تو میں نے یہ بات کی تھی, لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا جو کلائمیٹ چینج ویژن 2024 ہے اس کے اندر 14 سیکٹرز کو انکلوڈ کر کے اس کے اہداف کا تعین کیا گیا. ملٹی سیکٹورل ایمیشن پلان, کہ جو سیکٹر اپنی ایمیشن کرتا ہے نہ صرف اس کا پلان بنایا گیا, اس کو اہداف دیے گئے, بلکہ اس کو بجٹ بھی دیا گیا. اور آپ کو پتا ہے کہ اس سال صرف جس کو کلائمیٹ چینج ٹیگنگ کہتے ہیں وہ 479 بلین روپے صرف کلائمیٹ چینج ٹیگنگ کے اندر وزیر اعلیٰ پنجاب نے مختص کیے ہیں. فار ایگزامپل, آج پنجاب کے اندر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اندر جو بھی PC1, آپ جو سوال کر رہے تھے وہ سکندر صاحب آپ ادھر آ جائیں, پھر انہوں نے کہنا ہم نے سنا نہیں. جی رانا صاحب تشریف رکھیں. تو جو کلائمیٹ ٹیگنگ بولتے ہیں اور جس کو کلائمیٹ ریزیلینٹ بجٹ بولتے ہیں, پہلی دفعہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے پنجاب کی تاریخ میں جو 1% آف ایوری PC1 ہے اس کو جیسے 752 بلین میں سے 753 بلین میں سے 1% ایوری PC1 وہ کلائمیٹ ریزیلینس پلانٹیشن. اگر CNW کی کوئی سڑک ہے تو اس کے ساتھ پوری پلانٹیشن, اگر کوئی نہری نظام کی سڑک ہے اس کے ساتھ پوری پلانٹیشن, اگر وہ کسی انفراسٹرکچر کا پروجیکٹ ہے اس کے ساتھ پوری پلانٹیشن. پورا 1% جو ہے وہ کلائمیٹ ریزیلینس کے اوپر ایٹ سورس پلاننگ کے اندر کٹ کر اس کی طرف ڈائیورٹ ہو جاتا ہے. یہ اتنا بڑا کام تھا کیونکہ جو ڈیولپمنٹ کے اندر سے کلائمیٹ ریزیلینٹ انفراسٹرکچر یا کلائمیٹ ٹینگنگ کا منصوبہ ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کا, وہ پہلی دفعہ پنجاب کے اندر مختص کرایا گیا ہے. اسی طرح جو پنجاب کا کلین ایئر پروگرام جس کی میں بات کر رہی تھی, اس میں ایگریکلچر کے اندر جو پوری سیکٹورل, نہ صرف اس کے اندر ای میکنائزیشن کا پروگرام ہے بلکہ جو ایگریکلچر زوننگ کی گئی ہے, اور اس زوننگ کے اندر انوائرمنٹ کے ساتھ مل کر سٹبل برننگ کے ہاٹ سپاٹس میپ کیے گئے ہیں. سٹبل برننگ فائر ایکسٹنگوشر کی پہلی دفعہ اسکواڈس کا تعین کیا گیا ہے, ان کے اوپر فورس بنائی گئی ہے, ان کو وہیکل دیے گئے ہیں, اور ان کا رسپانس ٹائم جو پورا سٹبل برننگ کا زون ہے اس میں 15 منٹ کے اندر وہ اسکواڈ جو ہے وہاں پہنچ جاتی ہے. اور اس کے اندر جو پیونیٹیو میجرز ہیں, جو سزائیں ہیں, وہ ایک الگ طرف, لیکن جب آگ لگ جاتی ہے اس کے بجانے کے لیے پہلی دفعہ سٹبل برننگ کو زونز میں تقسیم کر کے اس کے اوپر یہ اسکواڈز ڈالے گئے ہیں. پورے پنجاب کے اندر پہلی دفعہ جو 10 زونز, جس میں یہ بھی AQI کی بات کر رہے تھے, اور AQI IQ ایئر کے ذریعے ڈیٹا لیا جاتا تھا, پنجاب AQI پنجاب کے ذریعے اب ڈیٹا لیا جاتا ہے ان سیکٹرز کا, اور اس کو ایک مانیٹرنگ فریم ورک کے تعین کے ساتھ اس کی مانیٹرنگ کی جاتی ہے. اور اس میں صرف جو انوائرمنٹ کی مد کے اندر ایئر کوالٹی مانیٹرنگ سسٹم, واٹر کوالٹی مانیٹرنگ سسٹم ان 10 زونز کے اندر, پنجاب اسموگ میٹیگیشن اینڈ رسپانس جس میں ایئر سیف اور پنجاب کلین ایئر پروگرام کا مانیٹرنگ سسٹم, جو گرین بلڈنگ ہے جس کے اندر پنجاب کلائمیٹ واچ. میں ضرور ممبران کو کہوں گی, دونوں اطراف کے ممبران کو, کہ وہ پنجاب کی پاکستان کی پہلی لیڈ سرٹیفائیڈ گولڈ سٹینڈرڈ گرین بلڈنگ کا جا کے وزٹ کریں. میں پورا ان کو وہاں فیسیلیٹیٹ کروں گی. وہاں پنجاب کلائمیٹ واچ جو چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف, ان تمام 13 جو سیکٹرز ہیں ان کو وہاں مانیٹر کیا جا رہا ہے. پاکستان کی پہلی کلائمیٹ آبزرویٹری ایک ڈیٹا ہب
جس کو یہ پنجاب کمیونیکیشن کہہ رہے تھے, ہم اس سے بیونڈ جا کر وزیر اعلیٰ پنجاب نے, جیسے آپ نے پی ڈی ایم اے کی کمپلیٹ فلڈ کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب کی ریسٹرکچرنگ دیکھی ہے, اس طرح انوائرمنٹل پروٹیکشن فورس تک بات نہیں, بلکہ پنجاب کلائمیٹ واچ تک بات نہیں, بلکہ پاکستان کی اور پنجاب کی پہلی پنجاب کلائمیٹ آبزرویٹری جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے. اس کی انشاءاللہ نیکسٹ ویک وزیر اعلیٰ پنجاب گراؤنڈ بریکنگ بھی کریں گی, اور یہ پہلی کلائمیٹ کے اوپر ڈیٹا آرکائیونگ اور ڈیٹا جو ڈریون پوری ٹیکنالوجی, اس کی میٹیگیشن, اس کی کمپلائنس, اس کی مینجمنٹ کے اوپر یہ کام ہو رہا ہے. اسی طرح پنجاب کی جو پروٹیکشن اتھارٹی ہے, انوائرمنٹ پروٹیکشن اتھارٹی, نہ صرف اس کے قانون میں تبدیلی کی گئی ہے بلکہ 8 ریسٹرکچرنگ اور ریفارم, لیجسلیٹو ریفارم کے ذریعے تمام جو سیکٹرز, جن کی 13 سیکٹرز کی میں نے بات کی ہے, اس کو اس کے اندر پہلی دفعہ انکلوڈ کیا گیا ہے. اور آخر میں اسپیکر صاحب, گنوا تو میں بہت سکتی ہوں چیزیں ان کے اندر ہی, لیکن آج کا بجٹ بھی پاس ہونا ہے اور انشاءاللہ جو وائنڈنگ اپ سپیچ ہوگی اس میں مزید بات ہوگی. پہلی دفعہ ویسٹ مینجمنٹ, جو سرکولر اکانومی ہے, جس کو ویسٹ ٹو ویلیو کہا جاتا ہے یا ویسٹ ٹو انرجی کہا جاتا ہے, اس میں ستھرا پنجاب جو ہے وہ پہلی دفعہ اس میں, اور انرجی ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہے انٹرنیشنل ایکسپرٹس کے ساتھ, انٹرنیشنل کمپنیز کے ساتھ, کہ جو ستھرا پنجاب میں لینڈ فلز کے اوپر کام کیا ہے, اور اس کا جو آخری فیز ہے ویسٹ ٹو انرجی اور ویسٹ ٹو ویلیو کا, اس میں پورا ریسائکلنگ جو ہے اس کو انکلوڈ کیا گیا ہے. اور آخری فیز کو بھی انشاءاللہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق ویسٹ ٹو انرجی اور ویسٹ ٹو ویلیو کمپلیٹ ریسائکلنگ کا پلان ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے بات کی کہ آگاہی, آخر میں آگاہی مقام, وہ آگاہی شاید فاضل ممبران تک نہیں پہنچی لیکن پاکستان کی عوام تک پہنچ گئی ہے, اور ان کی بالخصوص پنجاب کے تمام سکولوں میں, پنجاب کے تمام سکولز کے اندر اس وقت ریسائکلنگ بنز کلر کوڈڈ جو ہے GIS ٹیگنگ کے ساتھ لگ چکی ہیں. اور اس میں اگین میں رانا سکندر صاحب کو, جو وزیر اعلیٰ پنجاب نے ان کو ہدایت دی تھی جب ہم جاپان سے واپس آئے تھے, کہ جو ریسائکلنگ بنز ہیں سکولز کے اندر, شاپنگ مالز کے اندر, بازاروں کے اندر, جو پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کر تمام سکولوں میں اس وقت جو ویسٹ بنز ہیں, کیونکہ بچوں کے اندر نہ صرف کریکولم کی پیکٹا کے ذریعے اس سطح تک, بلکہ عملی طور پر ان ریسائکل بنز کو انسٹال کیا گیا ہے, اور EPA اس کو مانیٹر کرتی ہے اور اس کی پوری نگرانی کرتی ہے, اور اس کو انکلوڈ کیا گیا ہے پورے پنجاب میں کاربن کریڈٹ پروگرام, جس میں سکولوں کے اندر یہ آگاہی اس لیے کہ اگر کوئی بچہ کوئی شہری اپنے کاربن فٹ پرنٹ اور اپنے کاربن کریڈٹ کے سکور کو پورا کرتا ہے تو اس کو انسینٹیوائز کیا جاتا ہے. اور یہی طریقہ ماڈرن کمیونیکیشن کا اور انٹیگریشن کا اور انکلکیٹنگ آف دا مائنڈ سیٹ فار انوائرمنٹل کنزرویشن, واٹر کنزرویشن اور کلین ایئر پروگرام کا یہ پورا ایک مقصد اس کا آگاہی کا یہ ہے کہ اس کے ٹینجبل ڈیلیوریبلز اور مائل سٹونز کو اچیو کیا جائے, کیونکہ عادت کو بدلنا, جیسے کسی کے جھوٹ کی عادت کو نہیں بدلا جا سکتا اسپیکر صاحب, تو اسی طرح جو کنزرویشن ہوتی ہے, پریزرویشن ہوتی ہے, انوائرمنٹل پروٹیکشن ہوتی ہے, وہ عادت کا بدلنا اور رویے کا بدلنا اور بیہیویئر چینج ہے, اس کو سائنٹیفک طریقے سے انسینٹیوائز کر کے تمام اداروں کے ذریعے اور تمام سیکٹرز کے ذریعے جو ہے اس کی آگاہی کے اوپر پچھلے 2-2.5 سال سے اویئرنیس کیمپینز کی گئی ہیں. اور اسی وجہ سے جو اب ہمارے مالز ہیں, ہمارا ای کامرس ہے, جو ہمارا پرائیویٹ سیکٹر ہے, وہ ہمارے ساتھ مل کے, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, پنجاب کی اور پاکستان کی سے نو ٹو پلاسٹک بیگ کی سب سے بڑی جو کیمپین ہے اس کا حصہ ہے. اور اس دفعہ ہم نے جو اسکیم رکھی ہے کہ وہ ہم UC لیول کے اوپر اس کی پوری میپنگ اور زوننگ کر کے یونین کاؤنسل لیول کے اوپر اس کو ہم پلاسٹک فری سرٹیفیکیشن انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی جو ہے اس کا نظام اس وقت سٹارٹ کر دیا گیا ہے. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو صرف میں نے آپ کو انوائرمنٹ اور کلائمیٹ چینج کی بتائی ہیں, فارسٹ کی اور وائلڈ لائف کی بتائی ہیں. اس کے علاوہ جو تمام سیکٹرز کے اندر انوائرمنٹل انٹیگریشن کی گئی ہے وہ انشاءاللہ اگلی تقریر میں آپ کو بتاؤں گی, اگر ان میں حوصلہ رہا سننے کا تو.